بھی جو حضرات آئے، علماء کرام آئے، باہر حضرات علماء تشریف لائے ہیں، تمامی حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری احمد رضا القادری صاحب، قاری محمد رفاقت سیالوی صاحب، حافظ جنید سیالوی صاحب، دیگر جو احباب آ رہے ہیں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو قبلہ حضرت صاحب کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے 1 منٹ میں صرف ایک ہی بات کہ ہمارا جو سلسلہ عالیہ ہے وہ چشتیہ نظامیہ ہے۔ چشتیہ نظامیہ، چشتیہ سلسلہ کے بانی حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نظامی سلسلہ کے بالی حضرت سلطان المشائخ حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ سلسلہ پھر آگے پھیلا، اور فقہ میں ہم مقلد ہیں حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عقائد میں مقلد ہیں حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سلسلہ ہے ہمارا، اور یہی اسی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور وہ اعلامیہ جو حضور امیر شریعت جاتے جاتے امت مصطفیٰ کو تحفہ دے گئے ہیں، اللہ اسی اعلامیہ پہ ہمیں کاربند فرمائے، اسی اعلامیہ پہ کاربند فرمائے۔ اور یہ ہر محفل میں ہم اعلان کرتے ہیں، ببنگ دہل کہتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہی عقیدہ ہے، اور یہی ستھرا عقیدہ ہے، یہی صاف عقیدہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو 14 صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ ہمارے مشائخ ہمیں دیتے آ رہے ہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، ہم تفضیل شیخین کے بھی قائل ہیں، ہم حب الختنین کے بھی قائل ہیں۔ میرے امام اعظم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو تفضیل شیخین کا قائل ہو اور حب الختنین کا قائل ہو۔ تفضیل شیخین میں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرمایا ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ یاد رکھنا، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم آل بیت والے بھی ہیں۔ ہم آل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتے، صحابہ کا بھی دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو طالب کی بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو بھی مارتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جو خدمات اور جو حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت حضرت ابو طالب کی ہے، اس حوالے سے بھی زبان درازی نہیں کر سکتے۔ اس کے حوالے سے مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب کا کلپ ہے، وہ ملاحظہ فرما لے۔ ہاں جی، ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر وہ کلپ مشاہدہ کر لیں، تاکہ کوئی زبان درازی حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں بھی نہ کر سکے۔ اور پھر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی مسلمہ ہے، اور یہ عقیدہ مسلمہ ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت احناف کا عقیدہ ہے جو چلتا آ رہا ہے اور قائم و دائم ہے۔ اس لیے یہ نئی باتیں، نئے معاملات میں الجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو طالب تو وہ ہیں کہ وہ کھانا ہی نہیں تناول فرماتے تھے جب نبی اکرم علیہ السلام نہیں جاتے تھے۔ تو ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے ان مسائل کو الجھانے کی یا ان بحثوں میں پڑھنے کی؟ ہاں جی، وہ تو اللہ پہ چھوڑو نا، وہ تو اللہ پہ چھوڑو۔ جب امت ان معاملات میں پڑتی نہیں ہے تو الگ الگ سیمینار کرنے کی، الگ الگ معاملات کو الجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ امت کو یہ احکامات خداوندی سمجھاؤ، فرائض سمجھاؤ۔ وضو کے فرائض کا کسی کو پتہ کوئی نہیں، ہم حنفی ہیں، کیوں حنفی ہیں؟ مقلد ہے، کیوں مقلد ہے؟ ہم لوگ بخاری لے کر رفع یدین پہ لوگوں کو لگا رہے ہیں، پتہ ہی کو نہیں، نام نہاد غیر مقلدین کی جماعت تیار کی جا رہی ہے، اور ہم ان مسائل میں الجھ چکے ہیں، اور آپس میں ہم اہل سنت و جماعت کو لڑا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اعلامیہ جو سیاہ شریف سے آ چکا ہے، بالکل سر آنکھیں تسلیم برضا ہے، اس کے آگے بالکل چونو چرا نہیں ہے۔ تو باقی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا جو عقیدہ ہے ہم اسی پہ ہیں۔ ہم نہ کبھی حضرت ابو طالب، ان سے علاوہ جملہ نہیں کہہ سکتے، حضرت ابو طالب کہیں اور حضرت امیر معاویہ ہے جی، یہ عقیدہ اپنا ہمارا ہے، اس لیے ہم اسی پہ کارباد ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ استقامت عطا فرمائے۔ نعروں کی گونج میں عالمی مبلغ اسلام، آبشار علم و حکمت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب آستانہ علیہ باولی شریف اپنے نورانی خطاب سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار، حق فرید، حق فرید، حق فرید، نظام دا پیر، نظام دا پیر، نظام دا پیر۔ انسانا وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلی آلہ واصحابہ بدور الایمان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گلے گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ پیر ضیاء الحسن اشرفی صاحب، مظہر الطاف پیر سیال حضرت علامہ محمد یوسف سیالوی صاحب، قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ نجم الامین صاحب، حضرت صاحبزادہ حسیب الامین صاحب، عالم بعمل حضرت علامہ مفتی عزیز اللہ صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، حضرت قبلہ پیر سلیمانی صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، ہم سب مل کر عقیدتوں کا، محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج ویرووال کی سرزمین سے دلی شریف بھیجنا ہے، بارگاہ نظام الدین اولیاء میں بھیجنا ہے۔ یہ عرس ہے سلطان الاولیاء کا، یہ عرس ہے قبلہ عارفاں کا، عرس ہے خواجہ خواجگاں کا، عرس ہے حجت الکاملین کا، اور عرس ہے حضرت امیر خسرو کے مرشد کا، عرس ہے اس ہستی کا جن کے سینے سے امت مسلمہ میں درد اور سوز کی دولت آج بھی بڑھ رہی ہے۔ عرس کی محفل صاحب عرس کی روحانی خدمت کا نام ہے۔ یہ ایصال ثواب کی محفل روحانی خدمت کی محفل ہے، اور حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ کا ایک ولی گناہگاروں کی صف کے پاس سے گزرے گا تو ایک گناہگار عرض کرے گا اما تعرفنی، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ فرمائیں گے کون ہے تو؟ گناہگار عرض کرے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں جس نے ایک دن آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تھا۔ اللہ والے فرمائیں گے میں نے پہچان لی ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا آپ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں دوزخیوں کی صف میں کھڑا ہوں، فاشفع لی، میری شفاعت فرمائے۔ اللہ کا ولی دعا کرے گا پروردگار اس دنیا میں میری خدمت کر کے اس نے میرا دل خوش کیا تھا، آج اس کی بخشش فرما کے تو اس کا دل خوش کر دے۔ تو قیامت کے دن خدمت شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔
وہ اولیاء کرام جو ہماری پیدائش سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آج ہم وضو کرا کے پانی کا پیالہ پیش کر کے تو ان کی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن ایصال ثواب کر کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کی محفل منعقد کر کے روحانی خدمت کر سکتے ہیں۔ جتنی دیر آپ لوگ جشن نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ حضور سلطان المشائخ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ چشت اہل بہشت کی روحانی خدمت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی تو حضور سلطان المشائخ کا ہاتھ پکڑ کے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کرے گا حضور میں نے آپ کو وضو کرایا، کوئی عرض کرے گا میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ ہم عرض کریں گے وضو تو نہیں کرا سکے، پانی کا پیالہ تو نہیں پیش کر سکے، پر ویرووال میں جو جشن نظام کی محفل ہوئی تھی اس میں ہم بھی شامل ہوئے۔ تو اس دن یہ محفل حضور سلطان الاولیاء کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں اس عظیم الشان روح پرور سعادت افروز بصیرت نواز سالانہ محفل پاک کے اہتمام پر مظہر الطاف پیر سیال قرۃ یونس صلحہ فخر آل سنت مجاہد ملت حضرت قبلہ حافظ غلام حسین چشتی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے جوان سال بیٹے مجاہد ملت صاحب زادہ فرید القمر صاحب، تمام رفقا معاونین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل کا اہتمام فرمایا اور ہمیں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں سمیٹنے کا یہ موقع مل گیا۔ علماء کی مشائخ کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ میں نے چند ہستیوں کے نام لیے ہیں، ورنہ یہ دائیں بائیں علماء کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک عالم یا ایک بزرگ کسی محفل میں چلا جائے تو اس محفل پہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آج تو اتنے علماء اکٹھے تشریف فرما۔ میں بار دیگر میزبان محفل بانی محفل مظہر الطاف پیر سیال حضرت قبلہ حافظ غلام حسین چشتی سیالوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب کا ہی درس دیا ہے، اور میری روح ابھی تک آپ کا یہ جملہ سن کے وجد میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے شیخ کے نام کی طرف بھی پشت نہ کرو۔ حضور شہنشاہ بغداد تاجدار تصوف و طریقت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں تشریف لائے تو آج لوگ کھڑے نہیں ہوئے، پہلے لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ بعد میں خادم نے پوچھا حضور یہ آج کیا معاملہ ہوا ہے، پہلے آپ تشریف لاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آج کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے دل اللہ نے میرے قابو میں دیے ہیں۔ کیا سمجھتے تھے کہ میری اجازت کے بغیر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو میں بانی محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہیں بھی حضور سلطان المشائخ نے چن لیا اپنے عرس کے لیے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا، پھر اسباب مہیا ہونا، یہ دلی شریف سے منظوری ہوئی ہے تو محفل سجی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ برکتیں ہمیشہ یوں ہی تقسیم ہوتی رہیں۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں
ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ جو حضور کی اتباع میں آ گیا، حضور کا بن گیا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پہلے وہ محب ہے اللہ کا، حضور کی اتباع سے اللہ کا محبوب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم کما حق ہو ساری شانیں بیان نہیں کر سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے نہ حسنش غایت دارت نہ سادیرہ سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقا و دریا ہم چنا باقی۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور کی ساری شانیں بیان نہیں کی جا سکتی، توصیف تیری بحر تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطہ لولا کا لمحہ ہے، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تاباں کی ثنا ہے۔ یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے احاطے سے تیری ذات ورا ہے۔ تین شانیں زیادہ معروف ہیں، زیادہ مشہور ہیں، زیادہ اہمیت والی تین شانیں۔ ایک ہے شان احمدیت، دوسری شان محمدیت، اور تیسری شان محبوبیت۔ آپ کے دو ذاتی نام ہیں احمد اور محمد۔ تو آپ کی جو شان احمدیت ہے، شان محمدیت ہے اور شان محبوبیت ہے۔ حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، یہ جامع ترمذی باب مناقب النبی میں حدیث پاک۔ تو یہ جو تین شانیں ہیں یہ زیادہ معروف ہیں، زیادہ مشہور ہیں، زیادہ توجہ چاہتی ہیں کہ انہیں سمجھا جائے۔ احمد کہتے ہیں زیادہ حمد کرنے والا، تو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہے تو حضور نے کی ہے، یا حضور حشر کے دن ایسی حمد کریں گے جو کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہمارے آقا کریم۔ دوسری شان، شان محمدیت۔ حضور کا اسم گرامی لفظ محمد، اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمد، کہ حضور کی تعریفیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ حضور کی شان بیان فرماتا ہے، فرشتے حضور کی شان بیان کرتے ہیں، مخلوق حضور کا ذکر کر رہی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور تیسری شان، شان محبوبیت، کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ میں نے کہا جس قرآن میں ہے نا لم یلد ولم یولد، اسی میں ہے یحبہم و یحبونہ، اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رشتہ داری تو نہیں رکھتا پر دل داری رکھتا ہے، یحبہم و یحبونہ۔ تو یہ تین شانیں جو ہیں یہ حضور کی شانوں میں نمایاں ہیں اور بلند ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم کو اجود الناس بنایا ہے۔ ایک ہے جواد، بڑی سخاوت کرنے والا۔ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ حضور اجود الناس ہیں، حضور سے بڑا مخلوق میں سخی کوئی نہیں۔ اللہ نے حضور کو جو شانیں عطا فرمائیں، حضور نے انہیں اپنی امت میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلی شان کون سی ہے؟
شان احمدیت، یہ امت حامدون کی امت ہے۔ پانی پی کے کیا پڑھنا سنت ہے؟ الحمدللہ۔ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کھانا کھا لیا تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سو کے اٹھیں تو کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو حضور نے دعاؤں میں یہ الحمدللہ 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 کیوں سکھایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آخری امت کی شانیں سنی تو عرض کیا پروردگار وہ حمد کرنے والی امت مجھے عطا فرما۔ قیامت کے دن حضور جو جھنڈا اٹھائیں گے اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد، وہ حمد والا جھنڈا ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، جس کے نامہ اعمال میں الحمدللہ کا وظیفہ لکھا ہوگا اس کا نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن وزنی ہو جائے گا۔ تو حضور نے اپنی امت کو حمد کرنے والی امت بنا دیا۔ اور اللہ کی حمد کرنے سے کیا کیا فضائل ملتے ہیں؟ ایک فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو حمد کرتا ہے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ حضور احمد ہیں، سب سے بڑھ کے حمد کرنے والے ہیں۔ حضور نے اپنی امت کو بھی اللہ کی حمد کرنے والی امت بنا دی ہے۔ دوسری شان، شان محمدیت۔ اللہ حضور کی تعریف کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں حضور کی شانیں بیان فرماتا ہے، اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے۔ حضور نے اس شان محمدیت سے امت کو حصہ عطا فرمایا۔ حضور چاہتے ہیں اللہ میری امت کا ذکر بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تو تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اگر تفسیر پڑھنی نہ ہو، آنکھوں سے تفسیر دیکھنی ہو تو حضرت داتا صاحب کا مزار جا کے دیں، اولیاء کے مزارات پہ حاضری دے کے دیکھ لیں کون ہے جو انہیں خط لکھ کے بلاتا ہے۔ پورا سال 24 گھنٹے دن ہو یا رات داتا صاحب کے مزار پہ لوگ حاضری دے رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ شان محمدیت سے امت کو خیرات ملی۔ اور تیسری شان، شان محبوبیت۔ حضور چاہتے ہیں میری امت کو اس شان محبوبیت سے حصہ ملے کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب انہیں فرما دیں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کرو، جب میری پیروی کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب حضور کی پیروی کرنے والوں کو محبوبیت ملی۔ ہر ولی جو ولی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ صحابہ کرام حضور کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ تابعین حضور کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ تبع تابعین حضور کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ ہر ولی جس نے حضور کی اتباع کی ہے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو محبوبیت میں اتنے بلند مقام پر پہنچی کہ محبوبیت ان کا تعارف بن گیا۔ کوئی محبوب سبحانی ہے، کوئی محبوب الہی۔ محبوب سبحانی ہو یا محبوب الہی ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ انہوں نے اتنی اتباع کی ہے حضور کی اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں وہ محبوبیت عطا کی گئی ہے کہ محبوبیت ان کا
تعارف بن گیا ہے۔ شہنشاہ بغداد کون ہے؟ محبوب سبحانی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کون ہیں؟ محبوب سبحانی۔ اور آج ہم جس ہستی کا عرس منا رہے ہیں حضرت سید نظام الدین اولیاء، آپ کا لقب کیا ہے؟ محبوب الہی۔ دو ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں، محبوب سبحانی اور محبوب الہی۔ ویسے اولیاء میں تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کتنے اولیاء کا فرمان ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے اللہ نے مجھے مسند محبوبیت پہ بٹھا رکھا ہے، جو میں کہتا ہوں رب پورا فرما دیتا ہے۔ اور بہت سارے اولیاء کرام ہیں جو یہ مسند محبوبیت پہ بٹھائے گئے، پر آج جن دو ہستیوں کا بطور خاص میں ذکر کر رہا ہوں، محبوب سبحانی اور محبوب الہی، ان میں بڑی گہری نسبت ہے۔ محبوب سبحانی بھی سید ہیں، محبوب الہی بھی سید ہیں۔ محبوب سبحانی بھی مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں۔ محبوب الہی بھی پیدائشی ولی ہیں۔ محبوب سبحانی بھی دور یتیمی سے گزرے ہیں، محبوب الہی بھی دور یتیمی سے گزرے ہیں۔ محبوب سبحانی کی والدہ کا ذکر آتا ہے تو حضور غوث اعظم کی والدہ بڑی عبادت گزار خاتون ہیں، بڑی عفت مآب خاتون ہیں۔ اور ادھر محبوب الہی کی والدہ حضرت بی بی زلیخا کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی بڑے صبر و تحمل والی عبادت گزار عفت مآب خاتون ہیں۔ محبوب سبحانی کے ذکر میں ملتا ہے آپ نے ظاہری علم حاصل کیا اور آپ بہت بڑے عالم تھے، مفتی اعظم تھے، آپ علوم پڑھاتے تھے۔ اور ادھر محبوب الہی کا ذکر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے آپ نے بھی علم ظاہری حاصل کیا ہے، صرف عالم نہیں بلکہ علامۃ الدہر تھے، اپنے وقت کے یگانہ روزگار عالم ہیں۔ آج ہم جن کا عرس منا رہے ہیں، مناسبت ذکر کر رہا ہوں تو وہاں بغداد شریف جا کے دیکھیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے حضور غوث اعظم کے پاس بادشاہ بھی حاضری دیتے تھے، اور ادھر محبوب الہی کی تاریخ پڑھیں یہاں بھی بادشاہ غلام بن کے کھڑے ہیں۔ محبوب سبحانی کا وصال کس مہینے میں ہوئے اور محبوب الہی کا مہینہ بھی ایک ہی مہینے میں دونوں ہستیوں کا عرس ہو رہا ہے۔ محبوب سبحانی کا عرس بھی ربیع الثانی میں اور محبوب الہی کا عرس بھی۔ اس گناہگار کو 2 دفعہ ربیع الثانی میں دلی حاضری کا موقع ملا ہے۔ ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا حضرت خواجہ امیر خسرو کا، تو میں یہی سوچ رہا تھا حضرت خواجہ امیر خسرو پیکر ادب ہیں، پیکر سوز و گداز ہیں، وہاں احاطے میں داخل ہوں تو پہلے آپ کا مزار آتا ہے۔ امیر خسرو آج بھی مرشد کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا مزار بھی ادب کی تعلیم دے رہا ہے، ان کی قبر مرشد کے مزار کے قدموں میں ہے۔ کیسی مقبولیت ہوئی ہے ان کی اللہ کی بارگاہ میں کہ قیامت تک اللہ نے اپنے بندے کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی۔ تو حضور محبوب سبحانی کا عرس بھی ربیع الثانی میں اور حضرت محبوب الہی کا عرس بھی ربیع الثانی۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ بڑی پیاری باتیں کی ہیں صاحبزادہ فرید القمر صاحب نے۔ آج اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ اولیاء کرام کے گستاخ ولیوں کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں اور ان کی توہین میں طرح طرح کے جملے بولتے ہیں۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہی ہیں پر معنی میں بڑا فرق ہے، وہ درندہ ہے یہ مایا ہے۔ مرشد کو دیکھو تو ظاہری جسم دیکھ کے اپنے جیسا ہی نہ سمجھ لینا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ان کے باطن میں جو نور ولایت ہے اس کی طرف دھیان، کہ ان کے باطن میں جو نور ولایت ہے اس کی شان کیا ہے۔ آج جس ہستی کا عرس ہم منا رہے ہیں ان کی نسبت سے تو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں، آج دنیا میں دیکھیں یا کتنا عرصہ ہو گیا، 700 سال ہو گئے
میں خانہ کھلا ہے تو بند نہیں ہوا، اور دن بدن برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، فیض بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان المشائخ حجت الکاملین حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو عام ولیوں کی طرح ولی نہ سمجھ لینا، آپ سید الاولیاء ہیں۔ چہ جائے کہ عام انسانوں کی طرح سمجھا جائے، میں تو کہتا ہوں عام ولیوں کی طرح انہیں ولی نہ سمجھنا۔ بڑے بڑے غوث کتب ابدال ان کے دروازے پہ سائل بن کے کھڑے ہیں۔ نسب کے اعتبار سے آپ حسینی سید ہیں، آپ کے آبا و اجداد عرب سے بخارے آئے ہیں، بخاری سید ہیں آپ۔ بخارے سے کابل میں، کابل سے بدایون میں، اور بدایون سے پھر آپ نے دلی کا سفر اختیار کیا ہے اور آپ دلی تشریف لائے۔ نسب کے اعتبار سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی جو ہیں انہیں مختلف مشائخ نے خواب میں مبارکیں دی ہیں۔ آپ کی والدہ جو ہیں ان کا ذکر کثرت سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے آپ کی والدہ کی خدمت میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ ام المریدین حضرت رابعہ ثانیہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو جن خواتین کی تربیت میں دیا ہے وہ خواتین کتنی شان والی ہیں۔ نوجوان بھی کثرت سے بیٹھے ہیں، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آج کل والدین کے ساتھ ہم جو سلوک کر رہے ہیں وہ بھی بڑا قابل رحم ہے۔ جدید سوشل میڈیا نے رشتوں کا احساس مٹا دیا۔ یہ محفلیں وہی ہیں جن میں عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور کردار سازی بھی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے اولیاء کرام وہ اپنی ماؤں کا ادب کرنے والے تھے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کروں گا، میری بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں جا کے عرض کریں، آج کے سرس پاک کا پیغام کہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی تربیت میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار ہے۔ قطب الاقطاب شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ کی تربیت میں آپ کی والدہ کا ذکر نہیں آتا۔ امام بخاری، آپ بھی دور یتیمی سے گزرے اور آپ کی والدہ آپ کے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اور کئی ہستیاں، حضرت بایزید بستامی اپنی والدہ کی خدمت میں رہے۔ ماؤں نے اس امت کو بڑے بڑے اعلیٰ کردار دیے ہیں۔ آج بھی اگر ہم ماں کا کردار زندہ کر سکیں، جو ایک اسلامی ماں کا کردار ہونا چاہیے، تو ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ ہم بچیوں کے نام غلام فاطمہ، کنیز فاطمہ تو رکھ دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ بی بی پاک کون ہیں جن کے نام پر تیرا نام رکھا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ حضرت رابعہ ثانیہ ام المریدین بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، آپ نے بڑے صبر و تحمل سے اور بڑی جرأت و ہمت سے اپنے بیٹے کی پرورش کی ہے۔ بڑی مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اگر گھر میں کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ اپنے بیٹے سے فرماتی تھیں، بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو حضور سلطان المشائخ فرماتے ہیں، اس جملے سے میں اتنا مانوس ہو گیا کہ پھر میں انتظار کرتا تھا کہ پھر ہم کب اللہ کے مہمان بنیں گے، یعنی کہ کاش کوئی ایسا دن آئے جب پھر ہم فاقہ کریں اور امی جان پھر کہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔
آپ اتنے مانوس ہو گئے اس جملے سے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو خوددار بنایا ہے، غیرت مند بنایا ہے، حمیت والا بنایا ہے۔ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، اور آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم کا اہتمام بھی کیا ہے، پڑھائی کا اہتمام۔ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا تو حضور سلطان المشائخ سب سے پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، قدم چومتے، نئے چاند کی مبارک دیتے اور دعائیں لیتے۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، یہ معمول تو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کا معمول تھا، نیا چاند طلوع ہوتا تو ماں کی خدمت میں آ کے قدم بوسی کرتے، نئے چاند کی مبارک دیتے، دعا لیتے۔ امی جان دعا فرمائے، چونکہ حضور کی حدیث پاک ہے، وہ دعا بھی سکھائی گئی ہے حدیثوں میں کہ نیا چاند نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا اور پوچھنا بھی نہیں چاہتا، ویسے صرف دلوں پہ دستک دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر میں پوچھوں تو شاید 5 یا 7 ساتھی ہی بتا سکیں کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے، لیکن جو عیسوی کیلنڈر کی تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہوگی۔ تو حضرت سلطان المشائخ نیا چاند دیکھتے تو والدہ کی خدمت میں آتے، دعا لیتے، قدم بوسی کرتے۔ قدم بوسی کے حوالے سے بھی اگر میں پوچھوں کہ کتنے ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کے قدم چومے ہیں تو شاید ہی کوئی 5-7 بندے ہاتھ اٹھائیں، ورنہ کسی کے ذہن میں نہیں کبھی خیال آیا کہ ماں کے بھی پیر چومنے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کتنے واقعات ایسے منسوب ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کچھ اجازت لینی ہے تو پہلے والدہ کے قدم چومتے، اور جب آپ نے دوسرے حج کی اجازت لینی تھی، والدہ چادر لے کے آرام فرما رہی ہیں، تو آپ چارپائی کے پائنتی بیٹھے اور قدم بوسی کی، والدہ نے چادر ہٹائی، پوچھا کون ہو، عرض کیا احمد رضا، پھر آپ نے اجازت لی۔ اتنے بڑے عالم ماں کے قدم چوم رہے ہیں۔ اور ایسی ہستیوں کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جو اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے وضو کرواتے، اور جب والدہ کے پیر دھلاتے تو پیروں والا پانی جو ہے برتن میں لے لیتے اور وہ پانی سارا دن پیتے رہتے۔ یہ حضرت قبلہ سائیں رحمت علی سرکار چڑیاولا شریف، ان کے حالات میں بھی سوانح عمری میں یہ بات موجود ہے کہ والدہ کو وضو کراتے، پیروں کا پانی جگ میں لے لیتے، سارا دن وہ پانی پیتے رہتے۔ جنہوں نے ماؤں کی خدمت کی ہے اعلیٰ مرتبوں تک پہنچے، جنہوں نے والدین کی دعائیں لی ہیں اعلیٰ مرتبوں تک پہنچے۔ ماں باپ کے ساتھ ہماری دنیا ہی نہیں جڑی ہوئی، ہماری آخرت بھی جڑی ہوئی۔ حضور سلطان المشائخ نے جمادی الثانی کا چاند طلوع ہوا، والدہ کی خدمت میں آ کے مبارک دی۔ کون سا چاند؟ جمادی الثانی۔ قدم بوسی کی، جمادی الثانی کا چاند طلوع ہونے کی مبارک دی۔ آپ کی والدہ نے فرمایا نظام الدین جب اگلا چاند نکلے گا رجب کا، اس کی مبارک کس کو دو گے؟ اور رجب کا چاند دیکھ کے دعائیں کس سے کرواؤ گے، کس سے دعائیں لو گے؟ آپ سمجھ گئے کہ میری والدہ نے اگلے چاند سے پہلے پہلے اپنے وصال کی خبر دے دی۔ عرض کیا امی جان مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہی ہیں؟ فرمایا کل بتاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں رات بے چینی میں گزری، صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہاتھ پکڑا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ میرے بیٹے نظام الدین کو بلا کے لاؤ۔ آپ کو بھیج دیا تھا حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی، بابا صاحب کے بھائی ہیں، ان کا قیام بھی دلی میں تھا کہ ان کے گھر جا کے آرام کریں۔ پھر اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ نظام الدین کو بلا کے لاؤ۔ حضور سلطان المشائخ حاضر ہوئے تو آپ کی والدہ نے فرمایا کل پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کس کے سپرد کر کے جاؤں گی؟
دایاں ہاتھ پکڑا اور عرض کیا پروردگار میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اور پھر فرمایا نظام الدین میں نے تجھے رب کریم کے سپرد کر دیا ہے، میرا رب کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، آپ کی والدہ نے آپ کی کمال تربیت فرمائی ہے۔ مائیں زندہ ہیں تو قدر کر لیں۔ حضرت سلطان المشائخ جو بھی فیصلہ کرتے اپنی والدہ کی خدمت میں آ کے عرض کرتے، ان کا جو فیصلہ ہوتا وہ آپ اپنا لیتے، اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، اپنی والدہ کی خدمت میں آ کے مشورہ کرتے تھے۔ آپ کی والدہ جو فرماتی تھیں آپ وہ اپنا لیتے تھے، اور آپ والدہ کے وصال کے بعد بھی جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا آپ مزار پہ جا کے مراقبہ فرماتے، والدہ کی قبر پہ حاضری کو ترک نہیں کیا۔ والدہ کی قبر سے بھی برکات حاصل ہوتی ہیں، اور ماں کی قبر پہ جانا حضور کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ میرے آقا کریم بھی ابواہ شریف تشریف لے گئے۔ ایک پڑھنے والا شخص، جیسے ابھی یہاں کلام پڑھے جا رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، اس کا نام تھا ابو بکر۔ اس نے 3-4 بزرگوں کا ذکر کیا۔ حضور سلطان الاولیاء فرماتے ہیں میں نے ان کا ذکر ادب سے محبت سے سنا، لیکن میرا دل ان کے ذکر میں تڑپا نہیں ہے ان کا ذکر سن کے۔ ابو بکر نے ذکر کرتے کرتے کہا کہ اجودن میں ایک اللہ والے ہیں، فرید ان کا نام ہے اور فلاں فلاں ان کی شان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا دل تڑپ اٹھا۔ یہ وہی بات ہے کہ روحیں اکٹھی تھیں، وہاں مانوس ہو چکی تھیں، کون مرشد ہے کون مرید ہوگا، اللہ نے اس کے مطابق ہی روحوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جس بارگاہ سے فیض ملنا ہے ان کا نام سن کے دل تڑپ اٹھا، اور دل تھام کے سنے جو اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی بابا صاحب کی کہ فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے آپ 10 دفعہ بابا صاحب کا نام بطور وظیفہ پڑھتے تھے، شیخ فرید شیخ فرید شیخ فرید شیخ فرید شیخ فرید۔ 10 دفعہ آپ یہ شیخ فرید پڑھتے اور 10 دفعہ پڑھتے مولانا فرید مولانا فرید مولانا فرید، ہمارے آقا فرید ہمارے مولا فرید۔ آپ نے یہ وظیفہ اپنایا، اور آپ کی اس محبت کا آپ کے دوستوں کو اتنا پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے جو قریبی تھے انہوں نے جب آپ سے کوئی بات منوانا ہوتی تو وہ کہتے تمہیں تمہارے محبوب شیخ کا واسطہ ہے ہماری یہ بات مان لو۔ تو جب وہ اتنا کہتے ہیں نا کہ تمہیں تمہارے محبوب کا واسطہ ہے ہماری بات مان لو، محبوب الہی فرماتے ہیں میں بابا فرید کا تصور کر کے اپنے دوستوں کی بات تسلیم کر لیتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں سفر کر رہا تھا جب دلی کی طرف، تو راستے میں جب بھی کوئی مشکل مقام آتا، ایک مسافر تھا وہ یہ پڑھتا تھا یا پیر حاضر باش در پناہ تو می رویم، یا پیر حاضر باش در پناہ تو می رویم، مرشدو پہنچیو اسی تواڈے تصور چی چل رہے ہیں، یا پیر حاضر باش در پناہ تو می رویم۔ تو حضرت سلطان الاولیاء فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرے پیر کون ہیں جن کو تو بار بار پکارتا ہے؟ حالانکہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی اس محبت کا ذکر نہیں اس سے کیا تھا کہ مجھے بابا صاحب سے کتنی محبت ہے۔ تو میرے سوال کو سن کے اس نے کہا میرے وہی پیر ہیں جنہوں نے تیرے دل کو فریفتہ کیا ہوا ہے، میرے وہی پیر ہیں جنہوں نے تجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ایک مقناطیس وہ ہوتا ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک مقناطیس اللہ نے اپنے ولیوں کے دل میں لگایا ہوا ہے، وہ بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔
مقناطیسی شخصیت. اولیاء اللہ کو اللہ نے ایسی شخصیتیں عطا کی ہیں روحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے. مقناطیسی شخصیت یا شخصیت میں مقناطیسیت رکھ دی گئی. حضور محبوب الہی فرماتے ہیں میرے دل میں بابا صاحب کی محبت پہلے سے بھی زیادہ جوش مارنے لگی, پہلے سے بھی زیادہ تڑپ پیدا ہو گئی. پھر آپ حاضر ہوئے پاک پتن شریف حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیعت کے لیے. مختصراً عرض کر رہا ہوں, زیادہ تفصیلات و تشریحات میں نہیں جا رہا. 2 چیزیں میں عرض کر چکا ہوں. نسب کے اعتبار سے آپ کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ حسینی سید ہیں. نسب بھی اعلیٰ ہے, حسب بھی اعلیٰ ہے. مادر ذات ولی ہیں, پیدائشی ولی ہیں. گھر کا جو ماحول ملا ہے پاکیزہ ماحول ہے, نور نور ماحول ہے, تقدس والا سعادت والا ماحول ہے. پھر آپ کی والدہ نے آپ کو ظاہری علم بھی پڑھایا ہے, دلوایا ہے. آپ علامۃ الدہر ہیں. شاید بعض دوست نہ سمجھ رہے ہوں کیونکہ ہم نے علامہ کا لفظ تو ہر کسی کے لیے بولنا شروع کر دیے. ایک ہے عالم, ایک ہے علام, پھر اس کے آگے جب گو تیل لگاتے ہیں تو وہ بنتا ہے علامہ. تو یہ پھر کون سی ڈگری بنی؟ تیسری ڈگری. ایک ہے عالم, ان میں علام یعنی بڑا عالم. وہ جو بہت بڑا عالم ہے, ان بڑے عالموں میں جو ٹاپ کا عالم ہوتا ہے اسے علامہ کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں آج کا لفظ اپنا تقدس کھو بیٹھے ہیں, اس لیے لفظ بولنے سے معنی اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں جو اس لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء علامۃ الدہر تھے. جب آپ ابھی دلی میں تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کے جو ہم جماعت تھے یا آپ کے استاد وہ آپ سے کہتے تھے, آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جب تعلیم سے فارغ ہوں گے نا تو یہ چیف جسٹس بنیں گے. اتنے ذہین, اتنا ذہن رسا, اتنا کردار پاکیزہ, یوں حاضر جو ہے وہ ذہنی. کوئی سوال کیا جاتا سوال پورا نہیں ہوتا پہلے جواب دے دیتے تھے. دور طالب علمی میں عبارت پڑھنے میں کمال. یہ باتیں شاید بعض لوگوں کے لیے غیر مانوس ہوں. ہم ان پیروں کو مانتے ہیں جو اپنے دور کے عالم بھی بے مثال تھے, جاہل پیر نہیں تھے, علامۃ الدہر تھے. اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو ان کے ہم جماعت بھی اور ان کے استاد بھی یہ کہتے تھے کہ جب یہ فارغ التحصیل ہوں گے جسٹس نہیں بنیں گے, چیف جسٹس بنیں گے. صرف قاضی نہیں بنیں گے, قاضی القضات بنیں گے. ان کے آگے تو دوسرے قاضی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. یہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنا علم میں تباہر ہے, بحر العلوم ہے, اور اتنی استعدادیں صلاحیتیں اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں. اب میں آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں, سید بھی ہیں, متقی بھی ہیں, اور ظاہری علم میں بھی کمال درجے پہ ہیں. پیر بن کے بیٹھ جاتے. دلی میں کیا ضرورت تھی پاک پتن آنے کی؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی ضرورت تھی؟ سید ہیں. ہمارے ہاں تو آج کل تصور ہے کہ سید پیدائشی پیر ہے. ویسے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہر صحیح العقیدہ سید, سیدوں کا بچہ بھی اس کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ میں نے لفظ کیا بولا ہے؟ صحیح العقیدہ. صحیح العقیدہ سیدوں کا جو بچہ ہے اس کا ادب بھی ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن بالعموم چونکہ میں روز ہی سفر میں رہتا ہوں, میں آپ کو پاکستان کے 10-12 نہیں کوئی 40-50 ایسے استانے بتا سکتا ہوں. ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں, سید ہیں, اور انہوں نے ہمیں ایران پہنچانے کا ٹھیکہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں, شیخ ثقیفہ کا لقب بولتے ہیں. اور یہ ابھی 4-5 دن پہلے ایک شخص نے جو بےہودگی کی ہے, میں اس پاکیزہ محفل میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا, 4-5 دن پہلے کی بات.
لیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی میں نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لیا گیا ہے، اپنے مشائخ کا طریقہ دیکھیں۔ حضرت غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، پیدائشی ولی ہیں، تو علم سیکھنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے ہیں یا نہیں؟ پیدائشی ولی بھی ہیں، حسنی حسینی سید بھی ہیں، پیر بن کے بیٹھ جاتے، کسی شے کی کمی تھی۔ آج کل ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے بھی پیروں کے گھر پیدا ہو گئے تو وہ پیر ہیں، لیکن یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے دین سیکھا ہے۔ بڑی پیاری بات مفتی عزیز اللہ صاحب نے کی، فرائض میں پہلا فرض کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ پھر بڑی پیاری بات صاحبزادہ نجم الامین صاحب نے کی کہ ہم ان کو بزرگ اس لیے ہی مانتے ہیں کہ انہوں نے دین سیکھا ہے، دین پہ عمل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی ہے، بزرگی والی باتیں ان میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہی ہم انہیں بزرگ مانتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء حسینی سید ہیں، اپنے وقت کے علامت الدار ہیں، کردار بھی پاکیزہ ہے، اس کے باوجود کیوں تشریف لائے ہیں اجودن؟ کیوں آ کے بابا صاحب کی بیعت کر رہے ہیں؟ ہر صحیح العقیدہ سید کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو اس ادب کے لائق رکھے گا۔ ہم سیدوں کے نوکر ہیں، چاہے نقش بندیوں، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، کسی سلسلے میں بیعت ہوں، آپ سیدوں کے مرید ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ میں امام جعفر صادق، سلسلہ قادریہ حضرت غوث اعظم، سلسلہ چشتیہ حضرت غریب نواز، سہروردیہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، یہ ساری ہستیاں سید ہیں۔ چاروں سلسلوں کی ایک ایک ہستی کا نام میں نے لیا ہے، یہ چاروں سلسلوں میں سادات موجود ہیں، ہم اہل سنت ہی سیدوں کے نوکر ہیں۔ جملہ معترضہ کے طور پہ ادب کی ایک بات سنا رہا ہوں، پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پاک پتن آنا بیان کرتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، با جماعت نماز ہوئی، آپ نے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے پڑھی، پڑھانے والے سید امام تھے، صحیح العقیدہ سید امام تھے۔ نماز میں ایک فرض رہ گیا، فرض میں تاخیر نہیں ہوئی، فرض رہ گیا، اور فرض رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیر دیا گیا، اب علماء بھی پیچھے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فرض رہ گیا، نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، لیکن سارے خاموش ہیں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے، اور آپ ابھی تک کچھ ارشاد نہیں فرما رہے۔ ایک عالم اٹھ کے گئے حضور خواجہ صاحب کے پاس، حضور فرض رہ گیا، نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا مولانا میں بھی یہ بات سوچ رہا تھا، لیکن جو امام ہے نا وہ سید ہیں، تو ان کو یہ کہنے سے پہلے کہ نماز دوبارہ پڑھیں میں کوئی مناسب لفظ سوچ رہا ہوں کہ ان کو کہنا ہے نماز دوبارہ پڑھائیں تو کوئی لفظ بھی ادب والے ہوں۔ پھر آپ اٹھے اپنی جگہ سے، ہاتھ میں 100 روپیہ نیاز کے طور پہ پکڑا ہے، آئے، آ کے امام صاحب کے پاس بیٹھے، نظر پیش کی، کہا شاہ صاحب آپ نے جو نماز پڑھائی ہے بڑا مزہ آیا ہے، اے نماز ایک بار پھر نہیں پڑھا دینا۔ جو 1400 سال بعد حضور کی آل کا اتنا ادب کر رہے ہیں، وہ ان ہستیوں کا کتنا ادب کرتے ہوں گے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ان ہستیوں کا کتنا ادب کرتے ہوں گے جو آج بھی سادات کا اتنا ادب کر رہے ہیں۔ تو سادات کرام کا ادب ہم کرنے والے ہیں، لیکن سادات کرام کی خدمت میں دست بستہ عرض یہ ہے کہ ان کا ادب ان کے بڑوں کی جو نسبت ہے اس کو سنبھالنے کی وجہ سے ہی ہے
کہ بڑوں کا عقیدہ کیا تھا اور عمل کیا تھا۔ حضرت حسنی سیدوں یا حسینی سیدوں، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد مائیں صدیقی ہیں، جن کی گود میں حسنی حسینی سید پرورش پاتے رہے ہیں۔ جشن نظام میں بیٹھنے والوں، حضرت امیر خسرو کے اشعار آپ نے سنے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی ایک کتاب ہے جو آپ سے منسوب ہے، افضل الفوائد، اس گناہگار کے پاس موجود ہے۔ افضل الفوائد میں یہ بات موجود ہے، اور حشت بحث جو شائع ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ افضل الفوائد کا نسخہ موجود ہے، حشت بحث کے اندر بھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کی داڑھی مبارک کے ایک سفید بال کا واسطہ دے کے رب سے بخشش مانگو تو رب ایک کو نہیں بخشے گا، ہزاروں کو بخش دے گا۔ حضرت صدیق اکبر کی سفید داڑھی مبارک کے ایک بال کا واسطہ دے کے رب سے مانگو، رب ہزاروں کو بخشش عطا فرما دے۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا عقیدہ، ہم ہی سادات کو ماننے والے ہیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی، سید علی حجویری، سید معین الدین چشتی اجمیری، سید نظام الدین اولیاء، سید پیر میر علی شاہ صاحب، سید نعیم الدین مراد آبادی، سید ابو البرکات، ہم سادات کے نوکر ہیں۔ آج سادات کرام کا نام لے کر ہمیں اپنے بزرگوں کے اور قرآن اور حدیث کے عقیدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، عقیدہ وہی اپنائیں جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور میں بھی حضرت صاحبزادہ فرید القمر صاحب کی بات ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ کے مزار مبارک پہ بہت بڑا کام کیا ہے، جو وصال سے پہلے آپ نے سیال شریف سے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ میں تو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کسی کے پاس وہ اعلامیہ نہیں، میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، یہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ وہ اعلامیہ لکھوا کے اپنی مسجدوں میں سنگ مرمر کی پلیٹیں لگوا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جیل سازی سے بچ جائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا دل کتنا اس موضوع پہ دکھا ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 40 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، عقیدہ اور حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دے رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور 4-5 دن پہلے جس شخص نے بے ادبی کی ہے، میں اس پاکیزہ محفل میں اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسلسل حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دی جا رہی۔ شیخ ثقیفہ کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے کراچی سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہماری مسجدیں بچ جائیں، ہماری آئندہ نسلیں بچ جائیں، تو پیر سیال نے جو اعلامیہ جاری کی ہے نا، اسے کاغذ پہ لکھ کے نہیں، اسے سنگ مرمر پہ پرنٹ کروا کے نا، کندہ کروا کے، تو وہ اپنی مسجدوں میں لگا دیں، تب ہی آئندہ نسل کو بچا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد حسنی سید، والدہ حسینی سیدہ، لیکن آپ کی جو دادی ہیں نا حضرت ام سلمہ، وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروہ، وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہیں۔ اس لیے حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، وہ صدیقی ماؤں کی گود میں پرورش پاتے رہے ہیں۔ اور ابتدائی اسلام میں پہلی صدیوں میں یہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، یہ حضرت جناب قاسم کی بیٹی ہیں، اور قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر کے، اور حضرت سیدنا غوث اعظم کی دادی جان ام سلمہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی اولاد میں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں۔ حسنی سیدوں یا حسینی سیدوں، پہلی صدیوں میں ابتدائی اسلام میں
حسنی حسینی سیدوں نے صدیق اکبر کے گھر رشتہ داریاں کر کے بتا دیا ہے صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، صدیق اکبر کے فیصلے بھی حق ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء آئے ہیں پاک پتن شریف بابا صاحب کی بیعت کرنے کے لیے۔ بابا صاحب کی بارگاہ سے بڑی عظمتیں رفتیں ملی۔ آپ کو پتہ ہے بابا صاحب کا نسب کہاں پہنچتا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے، یہ فاروقی النسب ہے۔ پاکستان میں سلسلہ چشتیہ کی جو سب سے بڑی درگاہ ہے وہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کی درگاہ ہے۔ ہمارے جو مشائخ تھے ان کے نزدیک عظمت کا معیار کیا تھا کہ ہمیں نور ولایت کہاں سے ملے گا، اور آج ہمارے ہاں وہ ترجیحات جو ہمارے مشائخ کی تھیں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سلطان الاولیاء آپ پاک پتن آئے ہیں، حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو حضرت بابا صاحب نے آپ کو دیکھتے ہی ایک شعر پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اے نظام الدین آنے میں اتنی دیر کی، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تیرے شوق میں جان تڑپ رہی تھی، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، تیری جدائی میں دل تڑپ رہا تھا۔ اور یہ بھی حضور سلطان الاولیاء کی سوانح عمری میں موجود ہے۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک فلاں ولی کو ہندوستان کی ولایت دینے کا سوچا تو مجھے یہ اشارہ ہوا، مجھے یہ الہام کیا گیا کہ اس نعمت کا حقدار تو نظام الدین اولیاء ہے، وہ آئیں گے اور نظام الدین کو تم نے یہ دولت دینی ہے۔ اے نظام الدین، میں تیری امانت اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ مرید انتظار کرتے ہیں پیروں کا، یہ کیسے مرید ہیں جن کا مرشد انتظار کر رہے ہیں؟ گویا یہ مراد ہیں، مرید بھی ہیں اور ساتھ میں مراد بھی ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لاکھوں مرید تھے، پر مجدد الفسانی تو ایک ہی تھے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لاکھوں مرید تھے، پر قطب الدین بختیار کاکی ایک ہی تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لاکھوں مرید ہیں، پر نظام الدین اولیاء ایک ہی، تنہا اکیلی شان رکھتے ہیں، منفرد شان رکھتے ہیں۔ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ، یہ جس ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں نا، بتائیں اس ہاتھ کی شان کیا ہے۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الشیوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی دوستی تھی حضرت شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ غالباً اسرار الاولیاء میں ہے کہ آپ جب بھی خط لکھتے تھے ملتان حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو، تو لکھتے تھے شیخ الاسلام۔ تو ایک دن کسی مرید نے عرض کیا، حضور آپ جب بھی انہیں بلاتے ہیں شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں۔ تو بابا صاحب نے فرمایا میں کیوں نہ انہیں شیخ الاسلام کہوں، میں نے لوح محفوظ پہ ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا دیکھا، میں تو انہیں وہی نام دے رہا ہوں جو لوح محفوظ پہ ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ان کے نام کے ساتھ وہاں شیخ الاسلام لکھا ہوا۔ ایک خط میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے وہ خط لکھا پاک پتن شریف بابا صاحب کو، اور کہا
خواجہ فرید الدین میری اور آپ کی عشق بازی ہے، باہمی عشق ہے، میری اور آپ کی کیا ہے؟ عشق بازی ہے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں لکھا میرا اور آپ کا عشق تو ہے پر بازی کوئی نہیں ہے، عشق ہے لیکن بازی، یعنی اتنی محبت تھی آپس میں۔ حضرت بابا صاحب ملتان تشریف لے گئے، چاشت کے بعد کا وقت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے آستانے پہ دروازہ بند ہے، باہر درویش ہے، ان سے آپ نے فرمایا کہ اندر اپنے مرشدوں کو اطلاع کرو پاک پتن سے فرید الدین آئے۔ انہوں نے کہا جی آج ہمارے مرشد بڑے پریشان ہیں، فجر پڑھ کے حجرے میں گئے ہیں اور فرمایا دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر نہ آنے دینا، آج صبح سے وہ بڑے پریشان ہیں، اس لیے ہمیں اجازت نہیں کہ دروازہ کھولیں یا اندر جائیں۔ آپ نے فرمایا بس ایک دفعہ جا کے میرا بتا دو، اگر انہوں نے اجازت دی تو مجھے اندر بلا لینا ورنہ میں انتظار کر لوں گا۔ درویش اندر گئے، جا کے اطلاع دی، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ باہمی کتنی محبت تھی۔ استقبال کیا، ملاقات ہوئی، پاس بٹھایا تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا میں نے سنا ہے صبح سے آپ پریشان ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے فرمایا ہاں آج صبح سے میں پریشان ہوں، میرا جو خادم ہے نا، جو مجھے میری خدمت کرتا ہے، میرے قریب زیادہ رہتا ہے، آج میں نے اولیاء کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ادھر توجہ رہتی ہے، فرمایا آج میں نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا اور باطن کی نظر سے دیکھا تو مجھے نظر آیا اس کی پیشانی پہ لکھا ہے ھذا شقیٌ، یہ بدبخت ہے۔ تو میں اس لیے پریشان ہوں، میری خدمت بھی کر رہا ہے اور ایمان بھی نہ لے کے جائے دنیا سے، بدبخت مرے، میں اس لیے دعائیں کر رہا ہوں، میں اس لیے تنہائی میں بیٹھا ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا اس لیے پریشان ہے؟ ہاں اس لیے پریشان۔ کہا بلائیں اس خادم کو۔ آ گیا وہ خادم، آپ نے فرمایا کوزے میں پانی لے کے آؤ، وہ لگن لے کے آؤ جس میں ہاتھ دھلاتے ہیں۔ وہ خادم کوزہ بھی لے آیا، لگن بھی لے آیا۔ آپ بابا صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ دھلاؤ۔ اس نے ہاتھ دھلائے، جب ہاتھ دھو بیٹھے تو آپ نے فرمایا بہاؤالدین دیکھ سکتے ہیں تو ذرا دیکھیں اب کیا لکھا ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کھل اٹھے، مسکرانے لگے، فرمایا اس کی تو پیشانی کی تحریر ہی بدل گئی۔ حضرت خواجہ حضرت بابا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مجھے مدینہ منورہ سے حضور نے یہ دولت عطا کی ہے کہ فرید الدین جو تیری خدمت کرے گا دوزخ میں نہیں جائے گا، فرید الدین جو تیری خدمت کرے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ بعض صوفیاء نے اس کی تشریح کی ہے کہ ولایت کی جتنے حضور کے نام پاک کے اعداد ہیں نا 92، اتنی شاخیں ہیں ولایت کی۔ بعض نے اس سے زیادہ بھی 99 بھی بیان کی ہیں، بعض نے 92 بیان کی ہیں، بعض نے 93 بیان کی ہیں۔ ان میں ایک شاخ ہے مغفرت۔ جن اولیاء کرام کو یہ نور ولایت باب مغفرت سے ملتا ہے، ان کی تھوڑی سی خدمت کرنے والا یا صرف ان کو سلام کریں وہ آگے سے جواب دے دیں، اتنا بھی تعلق ان سے جڑ جائے اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت نظام الدین اولیاء نے کس ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ ہاتھ دھلائے گئے، ماتھے کی تحریر ہی بدل گئی۔ حضور سلطان الاولیاء اس ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں گا، مریدین بھی کثرت سے بیٹھے ہیں، مشائخ بھی کثرت سے بیٹھے ہیں، ہر ہاتھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں ہاتھ دیا جائے، اور مشائخ کی نظر میں بھی ہر ہاتھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہاتھ میں لیا جائے۔ کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا یہ بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے زندگی کا
اسی طرح کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا یہ بھی معمولی نہیں۔ ایک دوست کہنے لگے میں بڑے آستانوں پہ گیا ہوں، مجھے کوئی پیر پسند نہیں آئے۔ میں نے کہا تمہیں پسند نہیں آئے یا تم کسی کو پسند نہیں آئے؟ اپنے اندر بھی جھانک لینا تھا۔ لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کی تی جس پکی۔ اگر کوئی سچا نہیں مل رہا تو اپنی طلب کو دیکھ لیں کہ میری طلب بھی سچی ہے یا نہیں۔ طلب صادق ہوگی اللہ کسی صادق تک پہنچا دے گا، طلب سچی ہوگی اللہ کسی سچے تک پہنچا دے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء آئے ہیں پاک پتن شریف، بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مرشد فرماتے ہیں میں تو پہلے انتظار کر رہا تھا۔ ایمان سے سوچیں تو صحیح، الفاظ کی بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں جذبات۔ میں سوچتا ہوں تو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، مرشد ہوں بابا فرید جیسے، مرید ہوں حضرت نظام الدین اولیاء جیسے، اس محفل پہ نور کیسا برس رہا ہو۔ وہ تربیت فرما رہے ہیں، یہ تربیت لے رہے ہیں، وہاں نور کتنا برس رہا ہو، وہاں کیفیات کیا ہوں گی۔ اور اس محفل میں ایک سے بڑھ کے ایک مرید ادب کرنے والے موجود ہوں، حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں، حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں، سادات بھی ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے علامہ ہیں، جو بابا صاحب کو کوئی وضو کرا رہا ہے، کوئی پانی پیش کر رہا ہے، کوئی سالن پیش کر، سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت بابا صاحب نے، اب یہ جو مضمون عرض کر رہا ہوں اس کے لیے بھی بڑی توجہ درکار ہے، فرمایا نظام الدین قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء تو علامت الدار تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور پچھلی زندگی قرآن سیکھنے میں ہی گزری ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ یہ بات بھی دل پہ نقش کر لیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنے دور کے سب سے بڑے قاری قرآن تھے، مختلف قراتوں کو پڑھاتے تھے، صرف پڑھنا نہیں، آپ قرات کی کتابیں پڑھاتے تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے قاری تھے آپ نے فرمایا نظام الدین قرآن سناؤ۔ اب آج کل اگر یہاں جو علماء بیٹھے ہیں یہ کسی طالب علم کو کہنا قرآن سناؤ، وہ ڈرتے ڈرتے سنائے گا، استاد بڑے کامل ہیں، غلطی نکالیں گے، اور جن کا سبق ہی بابا فرید سن رہے ہوں۔ بابا صاحب نے قرآن پاک سننے کے بعد فرمایا نظام الدین بہت اعلیٰ، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، لیکن اس میں اور محنت کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ بس چھوڑ دو اتنا ہی کافی ہے، نہیں، کہا کلام سب سے اعلیٰ ہے، اس کے لیے اور محنت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن سے جوڑا، اس کے بعد امام ابو شکور سالمی کی کتاب ہے التمہید، حضرت نظام الدین اولیاء پڑھ چکے تھے، بابا صاحب نے فرمایا میں تمہیں سبقاً التمہید پڑھاؤں گا۔ بابا صاحب نے التمہید سبقاً پڑھائی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ہمارے آج کل جو اکثر جگہوں پہ وہ مشائخ نے تو زندگی بھر نام بھی نہیں سنا ہوگا التمہید کا، کم از کم جو صاحب سلسلہ ہیں نسبت ہے سلسلے کی، تمہید کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، حضرت ابو شکور سالمی کی جو کتاب ہے التمہید۔ بڑی پیاری بات فرید القمر صاحب نے کی کہ حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ صاحب التمہید نے لکھا ہے باغی کی بیعت نہیں کی جاتی، حضرت امام حسن نے بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ اور التمہید میں اس سوال کا جواب بھی حضرت ابو شکور سالمی نے لکھا ہے کہ دونوں اقوال ملتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین بنایا ہے، یہ روایتیں بھی ہیں، اور یہ روایت بھی ہے کہ جانشین نہیں بنایا، یہ بھی التمہید میں ہے۔ تو ہم نے تو چونکہ کبھی وہ تمہید پڑھی نہیں۔ باغی سے قتال کیا جاتا ہے، لڑائی کی جاتی ہے، باغی کی بیعت کر کے حکومت اس کے سپرد نہیں کی جاتی، اور نواسے ہوں رسول اللہ کے اور امت کسی باغی کے سپرد کر دیں۔
جنتی جوانوں کے سردار ہوں اور معاذ اللہ موت سے ڈر کے کسی باغی کی بیعت کر لیں۔ حضرت بابا صاحب جانتے تھے کہ میرا مرید نظام الدین اولیاء علامت الدار ہے، تمہید پڑھ چکا ہے، پر آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے مرتبے اعلیٰ ہیں، تو میں بھی ایک دفعہ تمہید پڑھا ہوں تاکہ جب ان اعلیٰ مراتب تک میرا یہ مرید پہنچے تو وہ جو فیوز و برکات تقسیم ہوں گے میری بارگاہ سے، التمہید پڑھانے سے جب میں التمہید پڑھاؤں گا نور علی نور والا معاملہ ہو جائے گا، علم میں اور نکھار آ جائے گا، مرتبے اعلیٰ ہیں، محنت بھی اعلیٰ کروائی جا رہی ہے۔ قرات بھی بابا صاحب نے پڑھائی ہے، التمہید بھی پڑھائی ہے، عوارف المعارف بھی پڑھائی ہے۔ عوارف المعارف جو ہے تصوف کی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اللہ توفیق دے تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حدیث کی کتاب اور تصوف کی کتاب بغیر استاد کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ یوں تو سارے علوم کے لیے یہ اصول ہے، لیکن باقی جو علوم ہیں وہ ہم اکثر اساتذہ سے ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ چیزیں عام لوگ بھی شروع کر دیتے ہیں پڑھنا، تو مشائخ سے پڑھیں تصوف کی کتاب، استاد سے پڑھیں گے، اصطلاحوں کا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور کافی وقت ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے بھی، میں اس لیے زیادہ تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا۔ عوارف المعارف کا ہی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بابا صاحب عوارف المعارف پڑھا رہے ہیں، اصل کتاب عربی میں ہے، اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ بابا صاحب وہ عربی والی عوارف المعارف پڑھا رہے ہیں اور کاغذ بسیدہ ہو چکے ہیں پڑھا کے۔ پڑھنے والوں میں حضرت جمال الدین ہانسوی بھی ہیں، حضرت سید بدر الدین اسحاق بھی ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء بھی ہیں۔ تو ایک جگہ سے ورق پھٹا ہوا ہے، عبارت صحیح پڑھنے نہیں ہو رہی، سیاق و سباق سمجھانے کے لیے اگلی عبارت کو پچھلی عبارت سے جوڑا جاتا ہے، پھر وہ سیاق و سباق سمجھ آتا ہے۔ تو ورق سے الفاظ نظر نہیں آ رہے، ورق پھٹا ہوا ہے، تو بابا صاحب نے ایسے کتاب اوپر اٹھائی الفاظ واضح دیکھنے کے لیے، تو آپ کے بھائی جن کا نام پہلے میں نے لیا ہے حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس یہ عوارف المعارف موجود تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کچھ وقت دلی میں ان کے گھر بھی گزارا ہے، ان کے پاس بھی رہتے رہے ہیں۔ عوارف المعارف کا جو نسخہ بابا صاحب کے پاس ہے، ورق پھٹے ہوئے ہیں، عبارت صحیح پڑھنے نہیں ہو رہی، لفظ نظر نہیں آ رہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں حضور ایک نسخہ میں نے عوارف المعارف کا دیکھا ہے حضرت نجیب الدین متوکل کے پاس، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے میں لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان کے پاس ایک نسخہ میں نے دیکھا ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں وہاں سے نسخہ لے آتا ہوں۔ بابا صاحب نے کتاب رکھی ریل پہ، جماعت سے کہا اٹھ کے باہر چلے جاؤ، میں نے نہیں تمہیں پڑھانا۔ باہر آ گئی جماعت ساری، حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ اے نظام الدین، آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں نے وہاں کتاب دیکھی ہے، مجھے اجازت دیں تو میں لے آؤں، شاید بابا صاحب کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اب اس کی مختلف تشریحات کی ہیں صوفیاء نے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریدین جن کو اعلیٰ مناصب تک پہنچانا ہوتا ہے نا، ان کی تربیت کرتے ہوئے مشکل مراحل سے بھی انہیں گزارا جاتا ہے۔ بظاہر بابا صاحب ناراض ہیں اور ادھر حضرت نظام الدین اولیاء تڑپ رہے ہیں کہ میں نے کیوں یہ بات کی کہ نسخہ موجود ہے حضرت نجیب الدین متوکل کے پاس، میں لے آتا ہوں۔ کچھ دن حضرت نظام الدین اولیاء تڑپتے رہے ہیں۔ بابا صاحب کے شہزادے ہیں حضرت شہاب الدین، ان کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ بابا صاحب کے دل میں اگر میرے اس جملے کی وجہ سے کوئی ناراضگی ہے تو آپ مجھے مرشد سے معافی لے دیں، راضی کروا دیں۔ شیخ شہاب الدین آئے تو بابا صاحب نے فرمایا
جو اضطراب، جو تڑپ، جو یکسوئی میں چاہتا تھا نا، وہ نظام الدین کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، اب لے آؤ اسے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے جو تھوڑی سی ناراضگی کا ذکر کیا اس کے پیچھے بھی کیا راز تھا۔ میں ویکھاں تیو ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تیو ویکھے، ایڈے لیکھ کتھوں مینڈے تھیون سونا وچ ویکھن دے ویکھے، یار فریدہ در مرشد دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے۔ اضطراب، سوز و گداس، مسلسل اشک باری، رکت، کچھ دن اس میں گزرے ہیں تو بابا صاحب نے حضرت شہاب الدین سے فرمایا جو اضطراب مقصود تھا نظام الدین وہاں پہنچ گیا ہے، اب لے آؤ انہیں۔ آج جو دنیا بھر میں عرس ہو رہے ہیں یوں ہی نہیں ہو رہے، سائیوں نے بڑی مشکل وادیاں عبور کی، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے۔ ہمارے ہاں تو آج کل تھوڑی سی بات ہو جائے تو لوگ مرشدوں کے حوالے سے بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ادب سیکھنا چاہیے اپنے مشائخ سے، اور یہ جو سلسلہ علی ہے نا چشتیہ، ادب میں کمال درجے پہ، یوں تو تمام سلاسل میں تصوف میں پہلا سبق یہ ہے کہ طریقت ساری کی ساری ادب ہی ادب ہے، لیکن مشائخ چشتیہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں ادب کمال درجے پہ نظر آتا ہے۔ ادب کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کروں گا، ایک ہے ادب اختیار کرنا، ایک ہے ادب جذب کرنا، ایک ہے صرف ادب اختیار کرنا، ادب کا اظہار کرنا، ایک ہے اندر سے ادب نکلے۔ جذب کرنا سمجھتے ہیں، شخصیت ادب والی بن جائے، یعنی کبھی نیند میں بھی مرشد کا خیال آ جائے تو وہاں بھی بندہ ادب ہی کر رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے صرف ادب کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ادب والا پہلو ہے۔ مرشدوں نے نور علی نور رنگ چڑھایا، آپ کو ہند کی خلافت دی۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بہت سارے واقعات ہیں خدمت کے حوالے سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دلی تشریف لائے، دلی میں آپ کے علم تقوی کا پہلے ہی شعرا تھا، اب آپ کی ولایت کی برکات ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ سائل بن کے، بادشاہ سائل بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بعض بادشاہوں نے حسد بھی کیا کہ بادشاہ ہم ہیں اور عزت ان کی زیادہ ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ نہ تاج و تخت میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ۔ تو ایک بادشاہ نے کہا کہ ان کا اتنا لنگر کیسے چلتا ہے، منو نمک لگ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بہت بڑا لنگر خانہ ہے، اگر ہمارے دربار سے وابستہ کوئی امیر حصہ ڈالتے ہیں نا تو ان پر پابندی لگا دی جائے کہ آئندہ کوئی شخص اگر حضرت نظام الدین اولیاء کے لنگر خانے میں مدد کرے گا، نظر نیاز پیش کرے گا تو اسے حکومت گرفت کرے گی۔ جب یہ بات پہنچی نا حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، تو آپ نے اپنے لانگری سے فرمایا مثلاً پہلے کتنا نمک چل رہا ہے جی؟ اس نے کہا جی 1 من۔ آپ نے فرمایا 2 من کر دو۔ کہا جی بادشاہ نے ادھر پابندی لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بادشاہ کی پابندیوں سے فقیروں کے لنگر خانے بند ہو جائیں تو فقر کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے لنگر خانے احکم الحاکمین کے حکم سے ہی چل رہے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جس نے یہ لنگر خانہ بند کروانے کا اعلان کیا تھا اس کے وارثوں نے اسے قتل کر دیا، اور حضور سلطان الاولیاء کا لنگر خانہ پہلے سے بھی زیادہ چلتا رہا۔
سرسادہ کے ایک مولوی صاحب تھے، ان کے مکان کی رجسٹری کے کاغذات گم گئے، تو وہ آئے حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ میرے مکان کی رجسٹری کے کاغذات گم گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مولانا حلوہ کھلاؤ تو پھر دعا کریں گے، حلوہ کھلاؤ تو پھر دعا کریں گے۔ وہ حلوائی کی دکان پہ چلے گئے، حلوائی سے آرڈر دیا اسے حلوے کا، اس نے وہ کاغذ نکالا جس میں حلوہ ڈالنا تھا، جو اس نے کاغذوں میں سے کاغذ نکالا وہ اس کے مکان کی رجسٹری کا ہی کاغذ تھا۔ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اس پہ حلوہ نہ ڈالنا، یہ کاغذ مجھے دے دو، دوسرا کاغذ لو۔ اس نے کاغذ پکڑا دیا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا قیمتی کاغذ ہے اس کے لیے، دوسرا کاغذ دے دیا۔ حلوہ لے کے رجسٹری کے کاغذ لے کے دربار شریف پہنچا تو حضور سلطان الاولیاء نے مسکرا کے فرمایا رجسٹری کے کاغذ بھی گھر لے جاؤ، حلوہ بھی گھر بچوں کو جا کے کھلاؤ، وہ بھی اپنے لیے نہیں منگوایا تھا۔ میں جب بھی اس واقعہ کو پڑھتا ہوں مجھے بخاری شریف کی وہ روایت یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا گھر لے جاؤ، کھجوریں بھی کھاؤ، گناہ بھی معاف کرواؤ، روزے کا کفارہ بھی ہو گیا، کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ہی جا کے کھلاؤ۔ جس طرح میں نے عرض کیا حضرت بابا صاحب کی محبت تھی ملتان شریف، اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء کی محبت تھی حضرت شاہ رکن عالم کے ساتھ۔ شاہ رکن عالم دلی جاتے تو سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء سے ملاقات کرتے۔ ایک بادشاہ علاء الدین خلجی، اس نے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا وقت طے کیا، ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جب آپ دلی میں آئے ہیں سب سے پہلے کس کو ملے ہیں؟ تو حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا میں دلی میں آ کے سب سے پہلے اسے ملا ہوں جو دلی میں سب سے بہتر ہے۔ یہ حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا۔ تو بڑی محبت تھی حضرت شاہ رکن عالم کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ جب آپ بیمار ہوئے وصال سے پہلے تو ان دنوں میں بھی جب ظاہری علالت کے اثرات تھے، حضرت شاہ رکن عالم دلی آئے ہیں اور فرمایا لوگ مکہ شریف جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، مجھے آپ کی علالت کا پتہ چلا، علالت تبا کا، تو میں آیا کہ چلو ایک اللہ والے کا دیدار کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ کیا دیکھا، اتنی رکت طاری ہے حضرت نظام الدین اولیاء پہ کہ رخساروں پہ نیلے نشان پڑ گئے، آنسوؤں کی وجہ سے نیلے نشان پڑ گئے۔ حضرت شاہ رکن عالم نے پوچھا کہ اس قدر رکت آپ پر طاری ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اہل اللہ موت سے تو نہیں ڈرتے، موت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہوں، الموت و جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا یہ جو رکت ہے یقیناً اس کا کوئی اور سبب ہے، وہ سبب کیا ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سنیں میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا چند دن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا نظام الدین ہم تو تمہیں ملنے کے مشتاق ہیں، تم نہیں ہمیں ملنے کا شوق رکھتے، نظام الدین میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بس جب سے حضور نے یہ فرمایا نظام الدین ہم تجھ سے ملنے کے مشتاق ہیں، اس وقت سے یہ کیفیت طاری۔ وصال سے چند دن پہلے تو یہ کیفیت تھی کہ درویش کھانا رکھتے ہیں، پانی سامنے رکھتے ہیں، آپ توجہ ہی نہیں فرماتے، وہی رکت طاری ہے مدینہ منورہ میں حضور میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو کوئی پڑھنے والا جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا پڑھ رہا تھا اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا آ رہی ہے آپ کے چہرہ پاک کو دیکھنے کے لیے، آپ کس کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس وقت حضرت شاہ رکن عالم نے پڑھنے والے سے کہا بس کرو نہ پڑھو، آپ کے جسد اقدس پہ ایک ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی،
پڑھنے والا کیا پڑھ رہا تھا؟ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. تو آپ نے دست مبارک اٹھایا ہے اور جواب کیا دیا ہے؟ من بہرے دیدار مصطفیٰ می روی. دنیا میرا چہرہ دیکھنے آ رہی ہے، میں اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھنے جا رہا. ان کا جینا بھی عجب انداز کا ہے، دنیا سے پردہ کرنا بھی عجب انداز کا. ہماری طرح ان کا جینا نہیں ہے، ہماری طرح ان کا مرنا نہیں. ایک بانک پن سے جینا، ایک بانک پن سے مرنا. جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا. زندگی بھی ان کی ہے، دنیا سے پردہ کرنا بھی ان کا ہے. موت و حیات کے اصل مقصد کو انہی نے پایا ہے. میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں. آج ہم جس ہستی کی محبت میں یہاں رات گئے تک بیٹھے رہے، اللہ ہماری اس روحانی خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ان کی معیت عطا فرمائے. دنیا میں بھی اور حشر میں بھی اللہ پاک ہمیں حضور سلطان الاولیاء کی معیت عطا فرمائے. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ، اس کچ تے وی آ جاندہ ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل، جیڑا ٹٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.